برطانوی جی، ہمیں یہ پیریڈ جانے سے پہلے میرے کچھ سوالات رہتے ہیں، اگر اجازت دیں آپ تو ضرور ضرور. میں ایسن سے اور آپ سب لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان اسلام سے آنے والی پہلی کتابوں پہ الزام لگایا گیا، حالانکہ قرآن تو نہیں لگاتا، یہ بعد میں علماء نے اپنی طرف سے باتیں گھڑیں. obviously جب ان سے پوچھا گیا ہوگا کرسچنز کی طرف سے کہ اللہ کا اگر دین ہے تو پھر اس کے آنے کی دوبارہ کیا ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے یہ عذر گھڑا کہ پہلی کتابیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں. حالانکہ قرآن ایسا نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ باتوں کو پیش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. وہ اتنی سی بات ہوئی ہے، یہ بات لوگوں نے بعد میں گھڑی ہے. جی جی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ویلیوبل چیز ہے اور لوگوں کو اس کی آنے والی انسانیت کو اس کی ضرورت پڑے گی، تو پرافٹ محمد نے یہ کیا طریقہ ہوا کہ کبھی کھال پہ لکھ رہے ہیں، کبھی چمڑے پہ لکھ رہے ہیں، آج تو جا کے یہ 2 آیتیں یاد کر لے، فلانا فلاں بندے تو یہ یاد کر لے. یہ کون سا طریقہ تھا؟ انہوں نے کتاب کی شکل میں ہر چیز کو لکھوایا کیوں نہیں؟ جی. جبکہ اچھا، کاتبین وحی موجود ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. یعنی اگر آسمان سے آ رہا ہے اور الکتاب کے حصے میں سے آ رہا ہے تو اس کتاب کو محفوظ ہونا چاہیے. پرافٹ محمد کو خود نہیں پتا کہ کتنی جلدی موت آ جانی ہے، اچانک بیمار ہونا ہے، انہوں نے کچھ دن بیمار رہنا ہے اور وہ چلے گئے. جی. بعد میں انہوں نے یہ باتیں گھڑی کہ لاسٹ منتھ میں جبریل آیا تھا اور 2 دفعہ آیا تھا. یہ دیکھو، جب کوئی ایمفیسس ڈال رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی. یعنی اگر جبریل ایک ہی دفعہ رمضان میں آتا تو وہ ایک ہی دفعہ رمضان میں پرافٹ محمد کو اس کی ترتیب بتا دیتا، اور اس کے باوجود اس کا جھوٹ اتنا بڑا ہے کہ پھر بھی قرآن کرونالوجیکل آرڈر میں ہے ہی نہیں. اگر جبریل آیا بھی اور اس نے پرافٹ محمد کو سکھا بھی دیا اور ری ارینجمنٹ ورسز کا کر دیا، تو اگر ری ارینجمنٹ کیا ہے تو پرافٹ محمد نے جو جبریل نے ان کو سکھایا، جو یہ ایکسکیوز لے کر آتے ہیں کہ جبریل نے سکھا دیا تھا اور ترتیب بتا دی تھی، تو یہ پرافٹ محمد نے یہ پورا قرآن اس ترتیب میں کس بندے کو اتنی جلدی ٹرانسفر کر دیا کہ قرآن یاد کرنے کے لیے اس ترتیب میں آیات کو آرڈر میں جو ابھی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک ینگ بچے کو 2 سال لگتے ہیں یاد کرنے کے لیے. اوکے. اور پرافٹ محمد کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا کہ وہ کسی کو ری ارینج قرآن کسی کو یاد کرا سکے. اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پورے قرآن کا کوئی حافظ تھا، کیونکہ اگر پورے قرآن کا حافظ ہوتا تو جب انہوں نے قرآن جمع کیا تھا تو انہیں اتنے افراد کی ضرورت اور گواہیوں کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا، اس میں اتنے زیادہ جھوٹ شامل ہیں. اچھا، آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ قرآن کو یہ سب سے بڑا ثبوت اس بات کا یہ ہے کہ یہ جبریل والا قصہ سناتے ہیں کہ پرافٹ محمد نے ایسا کوئی عملاً فعلاً ایسا کام نہیں کیا، کیونکہ جب عمر نے کہا ابو بکر کو کہ ہمیں اسے محفوظ کر لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جو کام پرافٹ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. یہ اس بات کو ثبوت ہے کہ پرافٹ محمد نے کوئی قرآن ایک مکمل بک کی شکل میں کسی کو نہیں دیا. اور یہ جو جبریل والا واقعہ سناتے ہیں یہ وہ بے معنی ہو جاتا ہے. آپ بات سمجھے؟ بالکل. کیونکہ وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اتنی ان کی عقل کام نہیں کرتی. کبھی کبھی میں ہنستا ہوں ان کی کلابازیوں پہ. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو ان کے جھوٹ سامنے نظر آ جاتے ہیں. یعنی وہ جبریل والا جو قصہ انہوں نے بنایا وہ عملاً وہ تو اس کا افیکٹ تو کریٹ ہی نہیں ہوا جس کے لیے یہ حدیث یہ بات لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ پرافٹ محمد نے کسی کو قرآن نہیں دیا اور نہ لکھوایا. جی. اچھا، ان کی ساری باتیں جھوٹی ہیں. ہم ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جی. آف دا کف بات کرتے ہیں، جو بات یاد آ گئی اس طریقے سے کر رہے ہیں. کوئی پریزنٹیشن وغیرہ نہیں کر رہے، آپ کوئی اس طریقے سے تیاری کر کے تو لکھ نہیں رہے ہیں. باتیں تو بہت ساری. جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں، اب 17 سال بعد یا 15 سال بعد عثمان کے زمانے میں وہ قرآن کو سمجھ گئے. آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی اسٹام پائلٹ جی. ہیلو، تھوڑی آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی. جی. اب یہ آواز ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں بولیے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 سال بعد یہ قرآن کو جمع کر رہے ہیں اصلاً، اور یہ جو پہلے کہانی بنائے گی کہ ایک قرآن ابو بکر کے گھر میں پڑا ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر قرآن گھر میں پڑا ہوتا تو انہیں کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی اور دو دو وٹنس لانے کی ضرورت نہیں تھی کسی آیت پر۔ بلکہ تو یہاں اس پر کا ایک بات یہ بھی ہے نا اسلام پائلٹ جی، جب جو ہے جی حفصہ کے پاس یعنی جی ابو بکر کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن یہ جو ہے مصحف حفصہ کے نام سے موجود ہے، تو ہوں، ایگزیکٹلی اسی کی کاپی کر لی جاتی، میں یہی کیونکہ وہ تو کہہ رہا قریب ہوں، یہ ترین جھوٹ ہے، کا قرآن ہے۔ جی ہاں، قریب یہ ترین کا جھوٹ ہے۔ قرآن ہے۔ ہاں تو یہ انہوں نے جھوٹ گھڑے ہیں، اور پھر دیکھیں جی جو عثمان قرآن جمع کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو اپنے قرآن مت دو، علی اپنا کچھ لکھا ہوا حصہ اٹھا کے گھوم رہا ہے، ابن مسعود اپنا جی حصہ اٹھا کے گھوم رہا ہے اور اس کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابی بن کعب اپنا حصہ لے کے گھوم رہے ہیں۔ جی اچھا وہ اپنا اپنا لے کے گھوم رہے ہیں، اور پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ سورت تو اتنی بڑی تھی، تو دوسرا کہہ رہا ہے اس سورت کی جو ہے آیات تو اتنی زیادہ تھی، اب یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو قرآن بنایا ہے اس میں تو وہ چیز نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ رجم کی تھی، ہم تو یہ کیا اور کرتے آیت تھے، آ اور رہی ہے، تلاوت بھی جی آیت رجم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہاں جی، بکری وہ کھا سورہ گئی۔ ہم تلاوت جی وہ تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور وہ تھی وہ کہاں گئی، وہ بھی غائب ہو گئی۔ اچھا، یعنی آپ جب اس کو ایک سیریس ہو کے تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، یعنی اعتقاد سے بلائنڈ فیتھ سے باہر نکل کر اگر آپ سوچیں، تو عام ماشاء اللہ سبحان اللہ جیسے بندے کو تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، انہیں جو کہانی یہ سنا دیتے ہیں، جی لیکن ہمیں یہ چیزیں، میں جب ان چیزوں کے بارے میں غور کرتا تھا اپنے طور پہ، ابھی اسلام کے اندر ہی تھا، تو میں غور کرتا تھا، مجھے کوئی اس کا جواب نہیں ملتا تھا کسی سے، اور میں سوچتا تھا میں کس کے پاس جاؤں کہ میں اپنی ساری باتیں کسی سے پوچھ سکوں۔ تو جی پھر اب آگے چلیں، اب پھر وہ جو فائنل بک اللہ کا جو یہ جو سارا انتظام جو اللہ نے کیا ہے، اور اس وقت اور اس زمانے میں کیا ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس پیپر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز کے اوپر لکھا گیا ہے وہ مٹیریل ریڈیلی چیپلی اویلیبل بھی نہیں ہے، وہ قرآن جو ہے وہ خاص صرف یعنی جو حاکم ہے اس کے پاس موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب مسائل ان کے سامنے یہ آ رہے ہیں کہ ہم جو فونیٹکس ہے، جو صوتی اثرات ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کو پریزرو کیسے کریں۔ اب اس کو پریزرو کرنے کے لیے جیسا کہ آپ لفظ یوز کرتے ہیں، ان کے پاس کرسی نہیں ہے، ان کے پاس رسم نہیں ہے، جی رسم جو ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، کہ جو چونکہ یہ بولی تھی ان کے پاس، تو ان الفاظ کو، ان ساؤنڈز کو پریزرو کرنے کے لیے ان کے پاس ڈیوائسز، ان کے پاس لیٹرز نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اعراب نہیں تھے، جن کو سٹیج بائی سٹیج، یعنی انہوں نے کئی سٹیجز میں اس کو ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اصل جو نسخہ ہے وہ کیوں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق جب قرآن کے اوپر وہ اعراب لگا رہے تھے اور دوسری چیزیں حمزہ یا اس طرح کے جو لیٹر ایڈ کر رہے تھے، تو وہ پرانی جو ان کے پاس مصحف تھی ان کو وہ ضائع کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے؟